شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ آج ایک انتہائی اہم اجلاس ہے اور دونوں ایوانوں کے ذمہ دار موجود ہے۔ اس اجلاس میں جو ایجنڈا دیا گیا ہے 8 نکات پر مشتمل ہے۔ اپنے بساط کے مطابق ہر ایک ممبر لب کشائی کرتا ہے۔ دہشت گردی حقیقی ہے یا مصنوعی ہے، یہ ایک بحث ہے جو چل رہی ہے۔ دور سے بیٹھے لوگ اندازے کے تیر چلاتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو حقائق ہے اسے پردہ اٹھانا اپنے موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آئے روز ہمیں دہشت گرد ٹیلی فون کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ میں صاف کہہ دہشت گردی کے حقیقی عوامل ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے، اور آبیل مجھے مار کے مترادف ہوگا، کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے میں اس قسم کی باتیں کرنا، یہ تو میرے خیال میں کوئی اپنے پاؤں پر کلاڑی چلانے کے مترادف ہوگا، برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس دہشت گردی میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے کہ آئے روز جو شور مچاتے ہیں 10 مہینوں سے لگا ہوا کہ یہ بیرونی سازش کے تحت مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا، امریکہ کے سازش، عالمی سازش، بین الاقوامی سازش۔ جناب اسپیکر صاحب، اس ایوان کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، اسی میں قومی اداروں کی تکریم کی بات ہے۔ آج اسی ایجنڈے میں اس ایوان کی توہین اور بے عزتی جو اس سے پہلے اسپیکر صاحبان نے کی تھی، محترم آپ جس معزز کرسی پر براجمان ہیں، کیا اس کرسی کا پوجنا نہیں؟ انہوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر جو اس ایوان کی توہین کی تھی، جو اس ادارے کی توہین کی تھی کہ تمام اداروں کی مدر کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ رچایا، کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ پورے ملک کو انہوں نے بدنام کیا، بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کو تذلیل کا نشانہ بنا دیا کہ امریکہ نے ہمارے ملک کو میں حکومت تبدیل کرتے ہیں اور مجھے اسمبلی سے باہر پھینک دیا۔ آج خود انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، امریکہ نے نہیں کیا۔ آج انہوں نے کہا، اخباروں کا جو بڑے سرخیاں ہیں اس میں تو یہی عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے حکومت سے باہر نہیں کیا، میری حکومت کے خلاف امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے، باجوہ صاحب کی سازش ہے۔ تو باجوہ تو آپ کا تھا، اس کی توسیع کے لیے میں نے ووٹ دیا تھا، کیا ہم نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے کام کیا تھا؟ میں نے کیا تھا۔ یہ تو آپ خود ذمہ دار ہے عمران خان۔ اور جب باجوہ ذمہ دار ہے تو اس وقت جب باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے رہے تھے اور آپ کو لا رہے تھے، آپ کو ترقی دیتے تھے اور آپ کو بیساکھیوں پر چلاتے تھے، اس وقت آپ کیوں لب کشائی نہیں کرتے تھے؟ آج کہتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں۔ میں اس یوتھیوں پر حیران ہوں، میں اس ناقبت اندیش لوگوں پر حیران ہوں کہ کس طرح آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں جو آپ لوگوں کو احمقوں کی جنت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔
کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. کیا یہ معاشی دہشت گردی کا ذمہ دار وہ نہیں ہے؟ کیا وہ شوکت ترین ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ شیخ صاحب ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وہ اس کا جو پی ٹی آئی کا عقل کل تھا افلاطون، وہ جو ان کا وزیر خزانہ تھا، وہ کہتے کہ ہمارے پی ٹی آئی کی وہ دماغ ہے، جب اس کے دماغ خراب کر کے اور پھر باہر پھینک دیا ان کو بھی، کیا انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق نہیں کیا تھا؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑی دہشت گردی یہ معاشی دہشت گردی ہے کہ آج پاکستان کا ہر شہری اس سے پریشان ہے. پاکستان کو تباہی کے آخری دانے پر کھڑا کر دیا. اب ہم حیران ہیں، پاکستان بچانا ہے یا اپنی سیاست کو بچانا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آج بھی محترم ہمیں کرپشن کے روک تھام پر دھیان دینا ہے. کرپشن سب سے بڑا ناسور ہے، یہ مالی بدعنوانی سب سے بڑا ناسور ہے. اور جو ادارے اس ملک کو چلانے کے لیے ہیں اور اس ملک کے لیے دکان کی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستان ریلوے ہیں، بجلی ہیں، گیس محکمہ ہے، یہ تمام جتنے ہمارے ایئر لائنز ہیں، وہ کس مرض کے دوا ہیں؟ اس کو ہم نے چلانا ہے اور اس سے کمائی پاکستان کو حاصل کرنا ہے. پاکستان کے جو یہ موٹر ویز پر، یہ ہائی ویز پر جو ٹول پلازے بنائے ہیں، وہ کماتے زیادہ یا نقصان زیادہ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، اس کی کیا آؤٹ پٹ ہے؟ ہم نے ہمارے جو تورخم کی بارڈر ہے، یہ ایران کے ساتھ، یہ ہندوستان کے ساتھ، یہ چائنا کے ساتھ کتنا ٹیکس آؤٹ ٹرن ہے، چوری کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاک پی ڈبلیو ڈی، سین ڈبلیو، ایجوکیشن، ہیلتھ، جتنے بھی محکمے ہیں وہ کرپشن میں اس طرح بالکل ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں. چپراسی سے لے کر اوپر تک جا، ہر ایک اس لیے اسی ملک میں اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے تاکہ کچھ کماؤں. چندے کے علاوہ لوگ تو الزام سیاستدانوں پر لگاتے ہیں. یہ ہمارے تمام بیوروکریسی میں جو کالے دھن والے بیٹھے ہیں، اس پر کوئی نظر نہیں ہے. یہ کمیشن جو آئے روز لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دہشت گرد جو ہیں بتے وصول کرتے ہیں. یہ دہشت گردوں کا بتہ تو نظر آتا ہے جو 5% ہوگا، جو 8% ہوگا، اتنا ہوگا. ہمارے علاقوں میں تو اتنا ہے. یہ ایکسین کا کتنا ہے پاک پی ڈبلیو ڈی میں؟ یہ ایس ڈی او کا کتنا ہے؟ یہ سیکرٹری صاحب کا کتنا ہے؟ یہ چیف انجینئر صاحب کا کتنا ہے؟ کیا وہ ایک آرڈر بغیر کمیشن کے دیتا ہے؟ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں، اس کو ختم کرنا ہوگا، تبھی پاکستان ترقی کرے گی. آج ہمارے تمام فنڈ زمین پر خرچ نہیں ہوتے، وہ تمام فنڈ وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان تو تباہ ہے، اس لیے پاکستان جو ہے کساد بازاری کا شکار ہے، اس لیے پاکستان پریشان ہے. یہ ہمارے حج کے محکمے میں، یہ ہمارے ایویکیو ٹرسٹ میں یہ اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ ہم خود نہیں ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں. حج پر بھی حاجی پر بھی کمیشن ہے. میں نے الحمدللہ روکنے کی کوشش کی، الحمدللہ. اس لیے پچھلے سال بھی حج کو سستا کیا تھا، اس سال بھی لگا ہوا ہوں. لیکن پاکستانیوں سن لو، آئندہ حج مہنگا ہوگا، اور میری وجہ سے نہیں. میں نے وہاں جا کر 1480 ریال پچھلے سال سے حج کو سستا بنا دیا ہے. لیکن پاکستانی روپیہ کنوے کے نیچے سے بھی نیچے چلا گیا ہے. تو میں کیا کروں؟ تو بہت پریشانیاں ہیں. حضرت، ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے، ہم سب نے ذمہ داری قبول کرنی ہے.
تو اگر ہم نے ذمہ داری قبول کر لی تو شاید پاکستان کو بچا لے. تو اس دہشت گردی سے زیادہ معاشی دہشت گردی پر نظر جو ہے جمانا ہے اور ان دہشت گردوں کو سبق سکھلانا ہے اور ان کرپٹ لوگوں سے حساب اور احتساب کا نظام مضبوط کرنا ہے. ریاست مدینہ میں احتساب کا نظام تھا. تو مہربانی شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہرحال آخر میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری باتیں بھی سن لی، لیکن آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ انہی چیزوں پر ہماری حکومت میں بیٹھے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ناجائز خوروں کا ناجائز منافع میں رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان بدعنوانیوں سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.